अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे जी। तो आज मैं आप लोगों के साथ जो है एक बहुत ही जो है मेन टॉपिक को आज आपके साथ डिस्कस करूंगी, जो कि हमारे माशरे में, सोसाइटी में बहुत आम हो गया है। ये हर किसी लड़की के साथ जो है आजकल होता आ रहा है। आजकल ये कभी हमारे साथ भी हो सकता है, अल्लाह ना करे हमारे बच्चों के साथ, आपके बच्चों के साथ, किसी के साथ भी ये हादसा पेश आ सकता है। तो गाइस, मैं आप लोगों के साथ एक जो है कुछ बातें शेयर करूंगी, तो आप लोग भी अपने बच्चों को उस बातों को सिखाएं, बताएं कि भाई अगर सोसाइटी में अगर हमें इन सब चीज़ों से बचना है तो हमें किस तरीके से रहना चाहिए। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो आज की अच्छी लगेगी। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर सुनिएगा, देखिएगा, इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो गाइज़, आजकल जो आम हो गया है, हम अक्सर सुनते हैं अखबारों में, आप देख लें कि कोई भी ऐसा रोज़ कहीं ना कहीं हमें ये सुनने को मिल ही रहा होता है कि किसी लड़की का रेप हुआ। कोई 6 महीने की बच्ची, कोई 6 साल की बच्ची, कोई बड़ी बच्ची, मतलब कि अक्सर हम सुनते यही सुनते हैं कि बच्ची का रेप हो गया। हम किस सोसाइटी में रह रहे हैं, हम कहाँ रह रहे हैं, आप खुद ये सोचें। हमारे बच्चे इस सोसाइटी में अनसेफ हैं, तो इनको सेव करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें किन बातों को जो है नोटिस करना चाहिए, और हमें अपने बच्चों को क्या सिखाना चाहिए कि वो इस चीज़ से महफूज रहें। खुदा ना खास्ता कल को हमारी बच्चियों के साथ भी, अल्लाह ना करे हमारी बच्चों के साथ ही हो सकता है, लेकिन कभी भी जो है हमें हर सिचुएशन के साथ जो है हमें अलर्ट रहना चाहिए। और हमें जो है बस वाकई जो है माँओं का जो दिमाग है वो डिप्रेशन की तरफ जाता जा रहा है। और हर माँ को एक फ़िक्र होती है कि हमारा बच्चा खैर खैरियत से घर आ जाए। जब वो सुबह स्कूल के लिए निकलते हैं तो माँ बेचैन होती है, हमारी बेटी, हमारा बच्चा खैर खैरियत से घर को वापसी आ जाए। अल्लाह पाक हम सब की बच्चों को अपने हिफ्ज़ व अमान में और अपनी हिफाजत में रखें, आमीन सुम्मा आमीन। तो गाइस, आप लोग प्लीज़ बच्चियों को दिखाएं कि अगर कोई आपको देख रहा है या कोई आपको फॉलो कर रहा है तो फ़ौरन से आपने आके बताना है, आपने चुप नहीं रहना। आप बच्चों को ये रोज़ ही बात दिमाग में डाला करें कि कोई आपसे बदतमीज़ी भी कर रहा है तो आप आके फ़ौरन किसी बड़े को बताना है और फ़ौरन से एक्शन लेना है। क्योंकि कुछ बच्चियां होती हैं जो डर सहम के कोना पकड़ के बैठ जाती हैं, यहाँ तक कि अपने पेरेंट्स को भी नहीं बताती कि हमारे पेरेंट्स क्या सोचेंगे। तो आप नहीं, बच्चियों के अंदर ये चीज़ डालें कि बच्ची घर आकर एक एक बात आपसे शेयर करे। आपको पता होना चाहिए कि बच्ची के साथ क्या हो रहा है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो फॉलो कर रहे होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी रोज़मर्रा जो है हरकतें कर रहे होते हैं, लेकिन बच्चियाँ हैं उनको क्या पता। लेकिन जो शैतान होता है ना इंसान के अंदर, वो कभी नहीं जाता। तो बस उस शैतानियत को ख़त्म करने के लिए हम जब तक स्टेप नहीं लेंगे तो ये शैतानियत, इंसान की हैवानियत ख़त्म नहीं हो सकती। तो बच्चियों को इतना मजबूत कर दें कि वो बस समझ जाए कि हाँ, ये कुछ अंकल गड़बड़ कर रहे हैं, ये कुछ हैं जो हमें फॉलो अप कर रहे हैं, हमें बताना चाहिए किसी बड़े को। अगर कोई बड़ी बच्ची है तो वो फ़ौरन से इस चीज़ को स्टैंड लें, थप्पड़ रख दें। आप अपने बच्चों को सिखाएं कि अगर तुम्हें उससे कोई बदतमीज़ी करता है, या चाहे लड़का हो, कि लड़की हो, या बाहर कोई भी सड़क पे हो, जो तुम्हारा हाथ भी कोई पकड़ ले, तो तुम्हें उस वक्त उसका मुंह तोड़ देना है। तुम्हें उसका जो है सीधा उसके मुंह पे, तुम्हें गालों पे थप्पड़ मारना है। बच्चों को इतना कॉन्फिडेंस में लें, बच्चों को इतना समझाएं कि आगे जो है आपकी बच्चियाँ मतलब डरे ना, किसी से खौफ ना खाएं। कुछ बच्चियाँ होती हैं डरती हैं, सहमती हैं, लोग उस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं और बच्चियों की ज़िंदगी तबाह व बर्बाद हो जाती है। लोग ये नहीं सोचते कि मतलब उन बच्चियों पे क्या असर पड़ेगा। वो बस अपनी हवस को, हैवानियत को मिटाने के लिए इस हद तक गिर जाते हैं कि वो ये भी नहीं सोचते कि हमारी भी माँ बहनें हैं। तो ऐसे दरिंदों को और ऐसे शैतानों को तो हमें सबक सिखाना चाहिए। और मैं ये भी कहना चाहूँगी कि हमारा जो लॉ है इतना बेकार है कि कोई मतलब उनके लिए सड़क पे लोग जो हैं रेप कर देते हैं बच्चियों को, और पता ही नहीं होता, कचरे के डब्बे में फेंक देते हैं, टुकड़े कर देते हैं, और कोई उनको पूछने तक वाला नहीं होता है। तो आप बच्चों को सिखाएं कि कोई आपसे ज़बरदस्ती ना करे। अगर कोई आपके आगे हाथ भी उठाता है ना, तो आप उसका हाथ तोड़ के उसके हाथ में दे दें, ताकि वो समझ जाए कि लड़कियां कमज़ोर नहीं होती। और लड़कियां कभी भी कमज़ोर नहीं होती, बस इस माशरे ने ना लड़कियों को कमज़ोर बना दिया है, क्योंकि हमारी सोच ने लड़कियों को कमज़ोर बना दिया है। हम हमेशा यही कुछ ना कुछ करने जगते हैं, तो हम यही कहते हैं कि नहीं, बच्ची है, कोई क्या सोचेगा, भाड़ में गए सब। आप अपने बच्चे को इतना मजबूत बनाएं कि
دنیا گئی بھاڑ میں. اگر وہ صحیح ہے تو اس کو اسٹینڈ لینا چاہیے، چاہے دنیا چاہے کچھ بھی کرے. دنیا تو غلط بھی بولتی ہے، اور اگر کوئی صحیح بھی کرے گا تو کہیں گے صحیح کیوں کر رہی ہے، اور کوئی غلط کر دے گا کہ غلط کیوں کر رہی ہے. یہ تو لوگوں کی عادت ہے، لوگ کبھی نہیں اس چیز کو جو ہے مانتے. ہمیشہ صحیح غلط پہ بس انسان کو جو ہے تولتے ہیں، لیکن کبھی خود کا گریبان نہیں جھانکتے. تو ادروائز خیر، میں تو یہی کہنا چاہوں گی کہ بچوں کو آپ اتنا مضبوط بنائیں، اتنا مضبوط بنائیں کہ کل کو ان کے سامنے کوئی کھڑا بھی ہو جائے نا تو وہ سیدھا اس کے منہ پہ رکھ کے دیں. تو آپ لوگ اپنی بچیوں کو بتائیں کہ کوئی آپ پہ نظر رکھ رہا ہے، آپ دیکھو اسے، کوئی آپ کو فالو کر رہا ہے تو آپ فوراً سے کسی ایکشن لو، بتاؤ. تو اسی طریقے سے جو ہے نا یہ لوگ سدھریں گے. ان لوگوں کو تو پھانسی کی سزا دینی چاہیے جو لوگ اپنی کسی کی بچیوں کی زندگی کو برباد کرتے ہیں اور اس طریقے سے جو ہے کچرے میں پھینک دیتے ہیں. یار مطلب میں تو کہتی ہوں کہ کوئی انسانیت نام کی کوئی چیز ہی نہیں رہی ہے انسان کے اندر. اور آج کل تو ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے، لیکن انسان واقعی سستا ہو گیا ہے. کہ ہم اپنے بچوں کا، اپنی خاص کر کے اپنی بیٹیوں کا ساتھ دیں. کچھ پیرنٹس کو میں نے دیکھا ہے جو اپنی بیٹیوں کو ڈرا دھمکا کے بٹھا دیتے ہیں. ایسا نہ کریں. ان کو نام، وہ ایک پھول ہوتے ہیں، بچیاں ایک پھول کی مانند ہوتی ہیں. ان کو جتنا آپ پانی دیں گے، جتنا آپ سرائیں گے، وہ کھلے گا. آپ کے باغ کا پھول ہے وہ. اگر آپ اس پہ سختی کریں گے اور اس کی نہیں سنیں گے اور اس کو ڈرائیں گے، دھمکائیں گے تو وہ مرجھا جائے گا. تو گائز آپ اپنے بچیوں کو فریڈم دیں، بالکل دیں، فریڈم دیں. فریڈم نہیں دیں گے تو آپ کی بچیاں کبھی کچھ نہیں کر سکتی. اگر آپ نے ان کو ایک چار دیواری میں قید کر دیا کہ تمہیں یہ نہیں کرنا، تمہیں وہ نہیں کرنا، تمہیں ایسے نہیں کرنا، تمہیں ویسے نہیں کرنا، تو بھائی وہ بچی جو ہے کہیں نہ کہیں بھٹکے گی. ٹھیک ہے نا. تو آپ نے اپنی بچوں کو ایسے ٹرین کرنا ہے کہ آپ انہیں رکھیں، بالکل کھلی آزادی دیں، نگاہ رکھیں. کہتے ہیں نا کہ نوالا جو ہے سونے کا کھلائیں، لیکن نگاہ شیر کی رکھیں بچیوں پہ، بچوں پہ. تو پیرنٹس جب تک آپ ان کے فرینڈز نہیں بنیں گے نا بچوں کے، تو بچے کبھی بھی آپ کے دوست نہیں بنیں گے. بچے ہمیشہ ڈر خوف سے، اور ڈر خوف سے وہ آپ سے ایسی کئی باتیں چھپا دیں گے، ایسی کئی باتیں ہیں جو آپ کو نہیں بتائیں گے، جس سے ان کا نقصان ہو سکتا ہے. ان کا نقصان ہو سکتا ہے، آپ کا نقصان ہو سکتا ہے. اگر آپ ان کے فرینڈز ہوں گے تو ان کے پورے روٹین میں کوئی ان کے ساتھ غلط بھی کر رہا ہوگا تو وہ آپ کو آ کے ضرور بتائیں گے، اور آپ ان کو اچھی صلاح مشورہ دے سکتے ہیں. تو پلیز میں یہی کہنا چاہوں گی کہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے، دونوں کے لیے ایک ہی سوچ رکھیں. یہ نہیں کہ لڑکا ہے تو آزادی آپ نے دے دی، لڑکی ہے تو اسے گھر میں بٹھا دیا. نہ، ایسے نہ کریں. دونوں کے لیے ایک جیسا سوچیں، اور دونوں ہی آپ ماں باپ کے لیے ضروری ہیں. جتنا لڑکا ضروری ہے اتنی لڑکی ضروری ہے. ٹھیک ہے نا. تو آپ پلیز ایسا نہ، بیٹیاں ہماری جو ہے رحمت ہوتی ہیں، تو انہیں رحمت کی طرح رکھیں. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹیوں کو بہت رکھتے تھے. جب بھی وہ گھر پہ آتے تھے، کچھ لاتے تھے سامان، تو پہلے اپنی بیٹیوں کے ہاتھ میں دیا کرتے تھے کہ نہیں، یہ ہمارے گھر کی رحمت ہے. تو اللہ پاک ہم سب کی بیٹیوں کو اپنی حفاظت میں رکھے، اور اپنی بیٹیوں کو آپ لوگ اتنا مضبوط بنائیں کہ دنیا کا کوئی بھی ترم خان انسان ان کی زندگی کو برباد نہ کر سکے. ان کو مضبوط، ان کا فیوچر اتنا اچھا آپ کر دیں کہ وہ کل کو کھڑے ہو کر خود اسٹینڈ لیں کہ نہیں، میری زندگی ہے، مجھے جینی ہے. وہ کل کو کسی کے پریشر میں آ کے اپنی زندگی کو نہ گزاریں. کسی کی شادی ہوتی ہے اور شادی کے بعد وہ مار پیٹ برداشت کر رہی ہوتی ہے اپنے شوہروں کی، تو آپ ان پہ اتنا ان کو مضبوط کر دیں کہ وہ کل کو کسی کے ساتھ کسی کی زیادتی کو برداشت نہ کرے، ظلم کو برداشت نہ کر سکیں. ہاں، اپنی بچی کو اچھی تربیت کے ساتھ دیں کہ ہاں سسرال ہے، تمہیں ان کے ساتھ رہنا ہے. اور اگر اللہ نہ کرے کسی لڑکی کے ساتھ ریپ کا معاملہ ہو جاتا ہے تو پیرنٹس اس لڑکی کو طعنے دیتے ہیں، اس کا سوسائٹی میں رہنا مشکل ہو جاتا ہے. تو ایسا نہ کریں، اس کا ساتھ دیں اور اس انسان کو ختم کریں جو آپ کی لڑکی کی جس لڑکے نے زندگی برباد کی ہے، اس کو تو اسی وقت آپ دفنا دیں، ختم کر دیں. ٹھیک ہے نا. اس کو چھوڑیں نہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا ڈر و خوف سے کہ ہماری بیٹی کی بےعزتی ہو جائے گی، ہم نے اس کا کوئی ایکشن نہیں لینا، ہمیں لیگل ایکشن نہیں لینا، ہمیں بتانا نہیں ہے پولیس کو. تو آپ خدا کے واسطے ایسا نہ کریں. اس انسان کو پھانسی کے پندھے تک لے کے جائیں، اسے ختم کر دیں تاکہ سوسائٹی سے یہ چیزیں ختم ہو. ہماری سوسائٹی سے یہ درندے، یہ حیوانیت ختم ہو جائے، یہ شیطان ختم ہو جائیں جنہوں نے ہماری بچیوں کا جینا مشکل کر دیا ہے.
کہ ہماری بچیاں اگر پڑھنے کو جاتی ہیں تو ہمارے دلوں میں خوف پیدا ہوتا ہے، ہم ماؤں کے دلوں میں، کہ ہماری بیٹی خیر خیریت سے گھر کو آ جائے، کوئی درندہ کوئی حیوان ان کو اپنے جو ہے لپیٹ میں نہ لے لے. ہمیں اتنا ڈر لگتا ہے. میری خود کی ماشاءاللہ سے 3 بیٹیاں ہیں. اللہ پاک ان کو ہمیشہ 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 اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور آپ سب کی بیٹیوں کو ہمیشہ اپنی حفاظت میں رکھے. آمین ثم آمین. تو گائز یہ آج کل میں بہت جو ہے سن رہی تھی، بہت زیادہ میں بھی ڈرتی ہوں اس چیز سے. تو میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ آج یہ ٹاپک کو شیئر کروں، اور شاید میری اس بات سے کسی کی بچی کا بھلا ہو جائے، میری بچیوں کا بھلا ہو. تو اسی لیے جو ہے میں نے آپ لوگوں کے ساتھ ان سب باتوں کو شیئر کیا. آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو میری یہ بات اچھی لگی ہوگی. تو بس گائز میں یہی کہنا چاہوں گی کہ پلیز اپنی جو بیٹیاں ہیں ان کو سپورٹ کریں، چاہے وہ شادی والی ہیں، چاہے وہ غیر شادی شدہ ہیں، کوئی بھی ان کے ساتھ معاملات ہیں، ان کو ایسے ہی نہ چھوڑیں، ان کے ساتھ رہیں، ان کو سپورٹ کریں. کیونکہ بیٹیاں بہت نازک ہوتی ہیں، بہت چھوٹے دل کی ہوتی ہیں، وہ نہیں برداشت کر سکتی. لیکن ہاں، بیٹیاں ہوتی بہت مضبوط ہیں. وہ اتنی مضبوط ہوتی ہیں کہ جہاں وہ پل رہتی ہے، اتنے سال رہتی ہے، لیکن جب اپنے نئے گھر اپنے سسرال جاتی ہے تو سب کا دل جیت لیتی ہے، اور مطلب ہر اپنی اچھی بری عادت کو ان لوگوں کے لیے ختم کر دیتی ہے، اور ہمیشہ جو ہے دوسروں کا سوچتی ہے، دوسروں کے لیے کرتی ہے. تو بیٹیاں بہت پیاری ہوتی ہیں گائز، بہت پیاری ہوتی ہیں. تو بیٹیوں کو پھول کی طرح رکھیں، پھول کی طرح سجا کر گلدان میں رکھیں. اس سے آپ کے گھر مہک اٹھتا ہے. اور آپ یقین کریں کہ بیٹیاں وہ گلدستہ ہے جو ہر گھر کو مہکا دیتا ہے، ہر گھر کو. تو اللہ پاک ہم سب کی بیٹیوں کو اپنی حفاظت میں رکھے، اپنے جو ہے اتنا ان کا نصیب اتنا اچھا کرے کہ جو بھی لڑکا ان کی زندگی میں آئے وہ شہزادیوں کی طرح رکھے ان کو. تو اپنی بیٹیوں کو فائٹر بنائیں، فائٹ کرنا سکھائیں کہ دنیا کی ہر جنگ وہ اکیلے خود سے لڑ سکیں، اور بتا دے دنیا کو کہ لڑکیاں کسی سے کم نہیں ہوتی. تو آئی ہوپ کہ آپ لوگ اس بات کو ضرور سمجھیں گے اور میری اس ویڈیو کو ضرور پسند کریں گے. تو میرا ایک چھوٹا سا میسج تھا آپ لوگوں کو آپ لوگ تک پہنچانے کا. تو آئی ہوپ کہ آپ لوگ اس ویڈیو کو سمجھیں گے، لائک کریں گے، اور مجھے ضرور کامنٹ میں بتائیں کہ آپ لوگوں کو یہ میرا جو ہے یہ باتیں کیسی لگیں، اور میں نے کچھ غلط تو نہیں کہا. لیکن مجھے پتہ ہے کہ میں نے اس ویڈیو میں اچھا ہی کہا ہے اور آپ سب کے فائدے کی بات کری ہے. اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگ اس ویڈیو کو میرے ضرور پسند کریں گے. تو بس اپنی بیٹیوں کا بہت زیادہ، اپنے بچوں کا خیال رکھیں، اور اپنے بچوں کے دوست بن کر رہیں. ہم پیرنٹس ہی تو ہیں جو اپنے بچوں کو ہر وہ چیز تک پہنچا سکتے ہیں جو ان کا حق ہے، ان کا مقام ہے. اگر ہم ہی ان کا ساتھ چھوڑ دیں گے، ہم پیرنٹس، تو وہ بچے کچھ نہیں کر سکتے، بلکہ الٹا وہ کمپلیکس کا شکار ہو جائیں گے. تو اپنے بچوں کو سمجھیں، سراہیں، اور انہیں اس لائق بنائیں کہ وہ کسی کی زندگی میں بھی جائیں تو خوشیاں بکھیر دیں، اس انسان کی زندگی کو بدل دیں. تو انشاءاللہ پھر نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ ملوں گی. تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپک ڈسکس کریں گے اسی طریقے سے. تو انشاءاللہ پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں خاص یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.